الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز سامعین، آج ہم 13ویں پارے کے خلاصہ تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پاک دامنی ثابت ہونے پر تفاخر کا اظہار کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، یعنی اسے اس کے نفس کی برائی سے محفوظ فرماتا ہے۔ بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں کا انچارج مقرر کر دیں، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے کہ مال کس سے لیا جائے اور کس کو دیا جائے، اور قومی خزانوں کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ اسی سے علماء نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ عہدے کی تمنا اگرچہ پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص کے سوا کوئی اور عہدے کا اہل نہ ہو تو اہل شخص اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ابتلا کے دور سے گزار کر اقتدار عطا کیا۔ پھر جب سارے ملک میں قحط پڑا تو کنعان سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ عطا کیا اور کہا کہ آئندہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی لے کر آنا، ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے بھائیوں کے پیسوں کی تھیلی بھی ان کے سامان میں رکھوا دی۔ پھر برادران یوسف بنیامین کو بھی باپ کی اجازت سے لے کر آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ تم نظر بد سے محفوظ رہو۔ جب برادران یوسف ان کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کی ایک خفیہ تدبیر کی کہ بھائی کے سامان میں شاہی پیالہ رکھ دیا، اور پھر منادی نے اعلان کیا کہ قافلے والوں میں سے کسی نے چوری کر لی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ واللہ ہم فساد اور چوری کے لیے نہیں آئے۔ درباریوں نے کہا کہ اگر کسی کے سامان میں پیالہ مل جائے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ اسے روک لیا جائے۔ بالآخر وہ پیالہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان میں مل گیا اور اس تدبیر سے ان کو روک لیا گیا، اور ان کو روکنے کی یہی صورت تھی۔ برادران یوسف نے کہا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی بھی چوری کر چکے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال کو ظاہر نہیں کیا۔ برادران یوسف نے پیشکش کی کہ بنیامین کی بجائے ہم میں سے کسی کو روک لیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی اور کو روکنا مقصود ہی نہیں تھا۔ برادران یوسف نے واپسی پر یہ واقعہ والد کے سامنے بیان کیا تو انہیں ایک بار پھر شدید دکھ ہوا، مگر پھر صبر جمیل کو اختیار کیا۔ شدت غم سے روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے برادران یوسف کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش میں بھیجا اور کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور ان کی تلاش میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ ان کے مصر پہنچنے پر بالآخر یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال بھائیوں پر ظاہر کر دی۔ وہ شرمسار ہوئے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور جو تقوی پر کاربند ہو اور صبر کرے تو اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے انتہائی اخلاقی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اپنی قمیص انہیں عطا کی کہ اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈالو، انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جو ہی برادران یوسف
مصر سے چلے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اس پر موجود بیٹے کہنے لگے یہ بھی آپ پر یوسف کی پرانی محبت کا اثر ہے۔ الغرض پھر قمیص یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالتے ہی ان کی بینائی لوٹ آئی اور انہوں نے برادران یوسف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی۔ پھر جب یہ قافلہ مصر میں داخل ہوا تو یوسف علیہ السلام نے نہایت اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور جب یہ قافلہ شاہی دربار میں پہنچا تو خاندان یعقوبی کے تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعظیم کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے باپ، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ یوسف علیہ السلام نے رب ذوالجلال کا ان کلمات میں شکریہ ادا کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ قصص انبیاء میں یوسف علیہ السلام کا قصہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں اسے نہایت تفصیل کے ساتھ اور مربوط کر کے بیان فرمایا، لیکن اس تفصیلی اور فرمائشی بیان کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور کفر پر ڈٹے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے لوگ روگردانی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور سورت کے آخر میں فرمایا بے شک ان قصوں میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ رعد مکی سورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 13ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 96ویں سورت ہے۔ اس کی ایک آیت میں الرعد کا ذکر ہونے کی وجہ سے اس کا نام الرعد رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا ذکر ہے۔ حیات بعد الموت کا بیان ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کا بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلندی پر قائم رکھنا، سورج اور چاند کو ایک نظم کے تابع کر کے چلانا، زمین کا پھیلاؤ اور اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، نظام لیل و نہار، طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجوروں کے باغات، امور کائنات کی تدبیر وغیرہ۔ پھر فرمایا اہل عقل کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ اللہ ہر مادہ کے حمل اور رحم کے حالات کو جانتا ہے اور اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ آیت نمبر 9-10 میں فرمایا کہ اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو اور آہستہ سرگوشیوں اور بلند آواز کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 11 میں قوموں کی سربلندی کا راز بتایا کہ حالات تب بدلتے ہیں جب کوئی خود کو بدلتا ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ اللہ تمہیں کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور باری بادل پیدا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 13 میں رات کا ذکر ہے۔ اجسام فلکی یا بادلوں کی رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رات کہتے ہیں، اور ایک حدیث کی روح سے رات اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کو چلانے پر مامور ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ معین فرشتہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے اور باقی فرشتے بھی اس کے خوف سے حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ پکارنے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جو پکار کا جواب دیتا ہے، جبکہ معبودان باطل پکار کی جواب دینے سے عاجز ہیں، اور کافروں کی پکار رائے گاں ہے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو بھی چیز ہے وہ سب خوشی اور ناخوشی سے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے،
یعنی مظاہر کائنات میں سے ہر چیز کا قادر مطلق کی جانب سے تفویض کی ہوئی اپنی ڈیوٹی کا انجام دینا، یہ اس کی عبادت ہے۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کیوں کر ایسے باطل معبودوں کی پرستش کرتے ہو جو دوسروں کو تو چھوڑیے خود اپنے نفع و ضرر کے بھی مالک نہیں ہیں؟ کیا بینا اور نابینا، ظلمت اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مشرکوں کے معبودوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ آسمان سے برسنے والی بارش کے نتیجے میں ندی نالے جاری ہوتے ہیں، پھر سیلاب سے بلبلے والے جھاگ پیدا ہوتے ہیں۔ آگے چل کر زمین میں باقی رہنے کے اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا، پس رہا جھاگ تو وہ تو بے فائدہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے، لیکن جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے فرق کو واضح کرنے کے لیے اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والوں کے لیے بھلائی ہی بھلائی اور نافرمانوں سے کسی قسم کے فدیے کے قبول نہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 19 میں بیان فرمایا کہ وہ اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور جو پکے عہد کو نہیں توڑتے اور قرابت کے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کی طلب میں صابر رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ظاہراً اور پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر کتنا پیارا ہے۔ پھر منکرین کے لیے فرمایا کہ عہد شکنی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور ان پر لعنت ہے اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ کسی کے رزق میں کمی یا زیادتی کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ سکون قلب کی دولت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، مومن نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین انجام۔ آیت نمبر 31 سے مشرکین مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چل پڑتے، زمین پھٹ جاتی، مردے کلام کرنے لگتے، تو اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ مسلمان کافروں کی ان بیہودہ باتوں سے نا امید نہ ہوں، اگر اللہ کی مشیت اسی میں ہوتی سب اطاعت گزار ہو جائیں تو وہ سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، یعنی اس کی حکمت اسی میں ہے کہ اپنے اختیار سے نیکی کرنے والوں کو جزا ملے اور بدی کرنے والوں کو سزا ملے۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ آگے چل کر یہ بھی فرمایا کہ نبی محض کفار کی فرمائش پر نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے معجزات پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 14ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 72ویں صورت ہے۔ اس صورت کے 6 رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک بار پھر قرآن کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کا ذکر ہوا، لیکن کفار آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کجی کے طلبگار رہتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے درمیان جو رسول بھیجا وہ انہی کی زبان بولنے والا تھا تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام کو بیان کر سکے اور لوگوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جائے۔ آیت نمبر 6 سے ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے اور ناشکری نہ کرنے کا کہا، اور فرمایا کہ اگر تمام روئے زمین والے مل کر بھی کفر کو اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت میں کوئی فرق نہیں واقع ہوگا، وہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 13 میں بتایا کہ ہر دور کے کافروں نے اپنے عہد کے رسولوں سے لا یعنی اور جہالت پر مبنی بحثیں کیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹے رہے اور انبیاء سے معجزات کی فرمائشیں کرتے رہے، اور جب لا جواب ہوتے تو انبیاء سے کہتے
تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں جلاوطن کر دیں گے، اور انجام کار ہر جابر سرکش ہلاک ہوا۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے کہ سخت آندھی کے دن تیز ہوا کا جھونکا آئے اور سب اڑا کر لے جائے۔ آیت نمبر 21 میں سے بتایا کہ سب کفار آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ ان کے کمزور اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا اب اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے تم ہمارے کسی کام آؤ گے؟ وہ کہیں گے ہمیں خود کوئی چھڑانے والا نہیں۔ اسی طرح شیطان بھی اپنے پیروں سے اپنا دامن جھاڑ لے گا اور کہے گا کہ تم نے اللہ کے سچے وعدے کو رد کیا اور میرے جھوٹے وعدے کو مانا، سو تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، اب ہم ایک دوسرے کے کام نہیں آنے والے۔ آیت نمبر 24 تا 26 میں اللہ تعالیٰ پاکیزہ کلمے کی برکات اور خبیث کلمے کی نحوست کو مثال کے ذریعے بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 28 اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدلنے والوں اور اللہ کے ساتھ شریک بنانے والوں کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ قیامت سے پہلے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ آیت نمبر 32 سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت اور جلالت کی نشانیوں کو بیان کر کے فرمایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان بہت ظالم، بہت ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 35 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے مکہ کو شہر امن بنانے اور ان کو اور ان کی اولاد کو بت پرستی سے بچانے کی دعا اور بتوں کی مذمت کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 37 میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو اللہ کے حکم سے مکے کی بے آب و گیا زمین میں چھوڑ آئے تو رخصت ہوتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے نزدیک بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، اور لوگوں سے بعض کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ آیت نمبر 39 سے ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری بعض اولاد کو بھی، اور اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما، اے ہمارے رب میرے ماں باپ اور سب مومنوں کی قیامت کے دن مغفرت فرما۔ آیت نمبر 42 سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو غافلوں کی بدعمالیوں سے بے خبر نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اس دن تک ڈھیل دے رکھی ہے جس دن دہشت سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ لوگ سر اٹھائے بے تحاشا دوڑ رہے ہوں گے، ان کی پلک تک نہ جھپک سکے گی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اس دن ظالم یہ عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں کچھ مہلت دے دے تاکہ ہم تیرے پیغام کو قبول کریں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھا چکے، یا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھی کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا؟ تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ بھی بالکل واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، اور انہوں نے ایسی گہری خطرناک سازشیں کی کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں، اور اللہ کے پاس ان کی سازشیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو تم اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا نہ سمجھو، بے شک اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا، اور یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہدایت ہے تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور یہ جان لیں کہ ایک اللہ ہی لائق عبادت ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 48 میں قیامت کے دن کی ہولناک ماحول کا ذکر ہے،
جس دن زمین اور آسمان کی ماہیت بدل جائے گی، مجرم زنجیروں میں جکڑے جائیں گے اور ان کا لباس تارکول کا ہوگا اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ الحجر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الحجر مکی سورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ 15ویں، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے 54ویں سورت ہے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ اس کی ایک آیت میں الحجر کا مذکور ہونا ہے۔ آج ہم نے پارہ نمبر 13 کے مضامین کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہو فضل اور کرم سے معافی عطا فرمائے اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔